ناظرین، کچھ دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ ایسا ان کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان کے نورانی چہرے پر اب سکون کی جگہ بے قراری تھی۔ اللہ کے نبی پریشان تھے، صحابہ پریشان تھے۔ پورے مدینہ کی فضا میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن مدینہ کے شہر میں ہی ایک اور آدمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر بہت خوش ہو رہا تھا، اور وہ تھا مشہور جادوگر لبید بن عاصم۔ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا اور وہ بنو زریق قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ لبید نے اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کرنے کی ناپاک سازش رچی۔ اس کام کے لیے اس نے ایک بچی کی مدد لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی کنگھی اور سر مبارک کے کچھ بال حاصل کیے۔ اس نے ان بالوں یا ایک دھاگے پر 11 گرہیں لگائیں اور موم کا ایک پتلا بنا کر اس میں سوئیاں چبھو دیں، اور یہ ساری چیزیں مدینہ میں زروان نام کے ایک ویران کووی میں چھپا دیں۔ اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ جادو کا اثر آپ پر مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ اپنے پیارے نبی کو تنہا کیسے چھوڑ دے؟ آخر وہ رات آ ہی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اسی دوران 2 فرشتے آئے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ فرشتے آپس میں بات کرنے لگے اور انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا ہے۔ یہ سحر لبید نام کے یہودی جادوگر نے کیا ہے، اور اس نے وہ مدینہ میں زروان نام کے کنویں میں چھپا رکھا ہے۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو زروان کے کنویں کی طرف بھیجا۔ وہاں سے وہ جادو کا سامان نکالا گیا اور دیکھا کہ اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں۔ اسی دوران جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ پیغام تھا سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ابو ارقم نے وہ سورت سنائی جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر سورت ناس نازل فرمائی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورت کی ایک آیت پڑھنے پر جادو کی ایک گرہ خود بخود کھل جاتی۔ جیسے ہی 11ویں آیت پڑھی گئی تو وہ آخری گرہ بھی کھل گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے انہیں کسی نے باندھ رکھا تھا اور اب آزاد کر دیا ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ صحابہ کے چہروں پر خوشیاں جھلکنے لگیں۔ مدینہ کا کھویا ہوا نور واپس آ گیا۔ ناظرین، رب کائنات نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا۔ اس عظیم ذمہ داری کے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں 13 سال قیام فرمایا۔ یہ دور سیرت کی اصطلاح میں عہد مکی کہلاتا ہے۔ آغاز میں 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت کے ساتھ قریبی افراد کے سامنے پیغام اسلام خفیہ انداز میں پیش کیا۔ پھر اس کے بعد پورے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرایت، صبر اور استقامت کے ساتھ علانیہ دعوت دین کا فریضہ انجام دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف ہجرت فرما گئے۔ جب دعوت توحید عام ہوئی تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ حالانکہ اعلان نبوت سے پہلے تک یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل مند، دانا، صادق، امین اور اعلیٰ اخلاق والا انسان مانتے تھے، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا اعلان فرمایا تو باطل کے پیروکاروں نے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے جادوگر، کاہن اور ساحر جیسے الزامات گھڑنے شروع کر دیے، تاکہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے۔ حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بازار ذی المجاز میں خرید و فروخت میں مصروف تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے بلند آواز میں یہ اعلان فرماتے جا رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ۔ اسی دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا پتھر برسا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں اور ایڑیاں خون آلود ہو گئیں۔ وہ بدبخت ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا،
اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ بنو عبد المطلب کے ایک فرد ہیں۔ پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے جو ان پر پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کے چچا عبد العزا یعنی ابو لہب ہیں۔ ایک اور روایت میں بنو مالک بن کنانہ کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی بازار ذی المجاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی فرماتے جا رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی اچھالتا تھا اور لوگوں کو خبردار کرتا پھرتا تھا کہ اے لوگو، ہوشیار رہنا، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے آبائی دین سے بہکا نہ دے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم لات اور عزا کو چھوڑ دو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان حرکتوں کی طرف ذرہ برابر توجہ نہ فرماتے تھے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے۔ وہاں ابو جہل اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تم میں کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اجری لا کر اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھتے جب وہ سجدے میں جائیں؟ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط، جو بدبخت، سنگ دل اور نہایت کمینہ انسان تھا، فوراً اٹھا اور اوجھری لے آیا اور سجدے کے لمحے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اپنا چہرہ مبارک زمین پر رکھا تو اس بدکردار نے وہ گندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ بوجھ کی شدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں رکے رہے اور اٹھ نہ سکے، جبکہ دوسری جانب ابو جہل اور اس کے بے حیا ساتھی کہے لگاتے اور ٹھٹھے مارتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر کمزوری اور ظالموں کے خوف کے باعث اس وقت دفاع پر قادر نہ ہو سکے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور وہ اجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹا دی۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کب دی؟ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر زور سے گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عقبہ کو پکڑ کر ہٹایا اور بلند آواز میں فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کر دو گے صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان کے عقیدے کی وجہ سے شدید اذیتیں دی گئیں، سماجی مقاطع کیا گیا، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے اور یہاں تک کہ براہ راست جان لیوا حملوں کی کوششیں بھی ہوئیں۔ مگر ان تمام آزمائشوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن، عدل اور حق کے پیغام سے کبھی قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریک حیات اور قریبی رفقا کی وفات جیسے گہرے صدمات بھی برداشت کیے، لیکن بالآخر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مساوات، انصاف اور اخوت پر مبنی ایک ایسا معاشرہ قائم فرمایا جو قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ مدینہ منورہ کے ماحول میں ایک عورت رہتی تھی جس کا تعلق یہودی برادری سے تھا۔ اس کا نام لبیدہ الحمراء بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدید بغض اور حسد بھرا ہوا تھا۔ وہ ناپاک خیال رکھتی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھ جائیں۔ ایک دن وہ ایک عامل کے پاس پہنچی اور اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا اثر کیا جائے کہ علالت لاحق ہو جائے۔ اس عامل نے اسے ایک گرہدار تعویذ دیا اور تاکید کی کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے اندر کسی خفیہ جگہ پر رکھ دیا جائے۔ اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس عورت نے وہ تعویذ چھپا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سخت رنجیدہ تھے اور شفا کے لیے دعاؤں میں مشغول رہے، مگر فوری افاقہ نہ ہوا۔
उन्हीं दिनों हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक रोया दिखाई गई जिसमें यह बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। उन्होंने ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तावीज़ की तलाश का हुक्म फरमाया। हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने घर की तफ्तीश की तो आखिरकार वो तावीज़ एक कुएं में मिला। जब उसे निकालकर ख़त्म किया गया तो अल्लाह के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत बहाल हो गई। इस वाक़े के बाद आमिल को हकीकत मालूम हुई तो उसने माफ़ी तलब की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ू फरमाया, ताहम उसके खिलाफ शरई व इंतज़ामी कार्रवाई अमल में आई और उसे मदीने मुनव्वरा से निकालकर यहूदियों के इलाके की तरफ भेज दिया गया। इसके बाद फ़तह खैबर के अय्याम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा ज़रई ज़मीनों, बागात के नज़्म और गनाइम की तक़सीम के उमूर में मसरूफ़ रहे और ज़ाहिर है कि इन जिम्मेदारियों के लिए वहीं क़याम ज़रूरी था। इसी ज़माने में एक और ख़तरनाक साजिश सामने आई। एक औरत जिसका नाम ज़ैनब बिनतुल हारिस था, जो सलाम बिन मुश्किम की ज़ौजा थी, उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर देकर नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया। उसने सोच समझकर ये तदबीर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का भुना हुआ गोश्त पेश किया जाए और उसमें जहर मिला दिया जाए। इस मकसद के लिए उसने पहले लोगों से दरियाफ्त किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद है। बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की रान रग़बत से तनावुल फरमाते हैं। इस बदबख्त औरत ने बकरी ज़िबाह की, इसके गोश्त में जहर मिलाया और ख़ास तौर पर रान के हिस्से में जहर की मिक़दार ज़्यादा रख थी। फिर वो जहर आलूद गोश्त लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के पास पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज अदा फरमाकर खैमे में तशरीफ़ लाए तो देखा कि एक औरत बाहर मुंतज़िर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने की वजह पूछी। उसने कहा, ए अबुल कासिम, मैं आपके लिए बकरी का भुना हुआ गोश्त बतौर हदिया लाई हूं। इसे ये इल्म था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते हैं, सदका कबूल नहीं फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाया कि इससे खाना ले लो। फिर जो हजरात वहां मौजूद थे उन्हें खाने की इजाज़त दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का बाजू लिया और मुंह में रखा। हज़रत बशर बिन बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने भी गोश्त का एक लुकमा मुंह में रख लिया। अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को चबाना शुरू ही किया था कि अल्लाह के हुक्म से वो बाजू गोया हो गया और खबर दे दी कि इसमें जहर मिला हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन गोश्त थूक दिया, अगरचे उसका हल्का सा असर जबान पर बाकी रह गया। दूसरी तरफ हज़रत बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अदब व एहतराम के बायस फौरन न थूक सके। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े फरमा चुके थे कि कोई शख्स ये गोश्त ना खाए क्योंकि इसमें जहर है। बाद अज़ां ज़ैनब बिनतुल हारिस को बुलाया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तूने इस खाने में जहर मिलाया था? उसने अकरार किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम हुआ? फरमाया, मुझे इस हड्डी ने खबर दे दी कि मैं जहर आलूद हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया कि तूने ये हरकत क्यों की? उसने जवाब दिया कि मेरे बाप, चचा और शौहर कत्ल हो चुके थे और मेरी कौम तबाह हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई नबी हैं तो जहर आपको नुकसान नहीं देगा और अगर बादशाह हैं तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई सख्त जवाब ना दिया और माफ़ फरमाकर जाने दिया। बाज़ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने सज़ा की दरख्वास्त भी की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर को तरजीह दी। यही अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का वस्फ है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माफ़ करने में सबसे बढ़कर थे। जिन सहाबा कराम ने गोश्त मुंह में रखकर फौरन थूक दिया था, उन पर जहर का असर कम हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म फरमाया कि पिछने लगवाएं ताकि फासिद खून निकल जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, मगर हज़रत बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जहर के असर से शहीद हो गए। इस वाक़े के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 3 बरस तक हयात रहे, लेकिन इस जहर का असर कभी कभी महसूस फरमाते रहे, यहां तक कि मर्ज़ वफ़ात में इसकी शिद्दत कुछ ज़्यादा महसूस फरमाई। एक रोज़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, मैंने खैबर में जो खाना खा लिया उसका असर आज तक महसूस कर रहा हूं। इसीलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत पाई। ये मामला यहां रुकने वाला नहीं,
اصل گفتگو تو اسی موڑ سے آگے بڑھتی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ تلخ حقیقت بیان کرنا پڑتی ہے کہ آج کے زمانے میں بہت کم لوگ دوسروں کی ترقی دیکھ کر دل سے خوش ہوتے ہیں۔ دفتر میں ساتھ بیٹھنے والا سلیم نئی گاڑی لے آئے تو دل میں چبھن پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ رویہ صرف غیروں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اپنے رشتہ دار بھی اکثر کامیابی برداشت نہیں کر پاتے۔ چچا زاد بھائی لاکھوں کمانے لگے تو دل میں حسد، کسی نے اچھی ملازمت حاصل کر لی تو بے چینی، کوئی تعلیم میں آگے نکل جائے تو نظر بد اور جلنے کا خوف۔ اسی حقیقت کی شدت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر ایسی شے ہے جو بعض اوقات ارادے کے بغیر بھی لگ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی کہ جب تم اپنے بھائی میں کوئی پسندیدہ چیز دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو، اللہ اس کے رزق اور حال میں برکت عطا فرمائے۔ مگر مسئلہ صرف نظر اور حسد تک محدود نہیں رہتا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو دوسروں کی خوشیوں کو مٹانے کے لیے جادو جیسے شیطانی ہتھ کنوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی پکار اٹھتا ہے کہ اے جادوگر میری مدد کر، میں تجھے مال و دولت سے نواز دوں گی۔ دوسری طرف آج کے دور میں ذہنی دباؤ اور بے چینی اس حد تک پھیل چکی ہے کہ ہر 10 میں سے 8 افراد کسی نہ کسی درجے میں اس کا شکار ہیں۔ جدید نفسیات، جسے نیگیٹو سیلف ٹاک کہتی ہے، حقیقت میں وہی وسوسے ہیں جو دل میں ڈالتے ہیں کہ تم ناکام ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہی خیالات انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ نظر، حسد، جادو، جنات اور ذہنی پریشانیوں جیسے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس میں عطا فرمایا ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھتا ہے تو اسے اس کے استعمال کا علم بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں بھی ان آیات کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یقین اور اعتماد کے ساتھ انہیں اپنی زندگی میں حفاظت کی مضبوط ڈھال بنا سکیں۔ آئیے اب سورہ فلق اور سورہ ناس کو ذرا فہم کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سورہ فلق دراصل بیرونی خطرات سے حفاظت کا حصار ہے، یعنی وہ شر جو ہمارے ارد گرد سے آتا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ کہہ دیجئے، میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ہر اس مخلوق کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، اور رات کے پھیلتے ہوئے اندھیرے کے نقصان سے، اور ان کے شر سے جو گرہوں میں پھونکی مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پر اتر آئے۔ ان آیات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ سورہ فلق ہمیں مخلوقات کے شر، رات کے اندھیروں کے خوف، جادو اور شیطانی اثرات اور حسد کی تپش سے بچاتی ہے۔ اب سورہ ناس کی طرف آتے ہیں، جس میں فرمایا گیا کہ کہہ دیجئے، میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ان آیات کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ سورہ ناس دل و دماغ میں آنے والے ان خیالات سے حفاظت کرتی ہے جو خوف، بے چینی، شک، روحانی کمزوری اور منفی سوچ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کا ارادہ کریں یا اس میں مصروف ہوں تو اچانک خیال آتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں اس قابل نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سب دراصل وہی وسوسے ہیں جو دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ آج کے حساس اور پرآشوب حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دونوں صورتوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں، انہیں محض زبان سے نہیں بلکہ سمجھ اور یقین کے ساتھ پڑھیں، یہ جانتے